خطیب آل محمد فاضل نقطہ دام جناب قبلہ محترم زوار الحاج علامہ علی ناصر الحسینی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے اختتام پہ شبیہ تابوت حضرت علی علیہ السلام برآمد ہوگا اور ماتم عزاداری ہوگی۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں دی اس عظیم عبادت کو قبول و منظور فرمائے، اور جڑے دوست کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہاں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان دے مسلمانوں اللہ پاک اتحاد نصیب فرمائے، اور دشمن دین نو دشمن اسلام نو اللہ پاک وہ ارادے نیست و نابود کرے۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، یہ آیت مجیدہ پڑھن تو پہلے اور ترجمہ کرن تو پہلے میں عرض کر دیا، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ چ ارشاد فرمایا، الا ان فیہ علم ما یاتی، اے لوگوں اس میں وہ علم بھی موجود ہے جو ابھی آپ نے دیکھا تک نہیں ہے، جو آنے والے حالات ہیں، مستقبل میں آنے والی چیزیں ہیں، وہ اس قرآن میں اللہ نے رکھ دی۔ پھر علی علیہ السلام فرماتے ہیں والحدیث عن المعاصی، اس میں کچھ ماضی کے قصے ہیں جو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے رکھ دی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ وچ کچھ ماضی دیاں چیزاں نے، یہ وچ کچھ مستقبل دیاں خبراں۔ پھر ارشاد فرمایا وَدَوَاءَ دَاعِیَکُمْ، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، اور آخر تے فرمایا وَنَظْمَ مَا بَيْنَکُمْ، تمہارے آپس میں نظم و ضبط، تمہارا آپس میں اکٹھ، تمہاری باہمی شیرازہ بندی بھی اس قرآن میں موجود ہے کہ تم متحد کیسے رہ سکتے ہو، یہ بھی قرآن کے اندر درج ہے۔ امیر المومنین نے اس ذات نے گل فرمائی جہدے متعلق حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، اس حضرت نے یہ گل فرمائی ہے کہ یہ وچ ماضی دے قصے بھی موجود نے، وہ بھی ساری ہدایت واسطے، یہ مستقبل دی خبراں موجود نے، وہ بھی ساری ہدایت واسطے، یہ وچ ہر بیماری دا علاج موجود ہے، اور اس قرآن وچ تواڈے نظم و ضبط تے تواڈے یہ ترجمہ جڑا نا شرازہ بندی، یہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیتا، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا، تمہاری شرازہ بندی بھی اسی قرآن میں لکھ دی گئی ہے۔ ہن چار چیزاں کھانوں قرآن چوں مل جانی چاہیے نے، یعنی ساڈا اکٹھے ہونا یہ بھی قرآن چ ہے، ساڈیاں بیماریاں دا علاج یہ بھی قرآن چ ہے، ماضی دے قصے قرآن چ نے تے مستقبل دیاں خبراں قرآن چ نے، مل کیوں نہیں رہیاں جدوں کہ ہر گھر قرآن موجود ہے۔ اصل چ میرا خیال ہے کہ اگر ایک پرفیوم دی شیشی لے کے تے وہ بند ہی رہے، انہوں قیامت تک بھی ملتے رہیے، نہ وہ مکنی ہے نہ خوشبو آنی۔ ایک شیشی ہے وہ بند ہے، تسی ملتے رہو، روز مل کے رکھ چھڑو، نویں نکور رہے گی، نہ تو پلاسٹک کھولو، نہ گتا کھولو، نہ وہ ٹکن کھولو، تو انہوں مل مل کے رکھ چھڑو، سارا دن رکھ چھڑو، انشاءاللہ مکتی نہیں، مکتی بھی نہیں تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس واسطے خوشبو دے وچ تسا انہوں کھولیا نہیں تو خوشبو آئی نہیں۔ قبلہ جس طرح بند شیشی نو ملن نال خوشبو نہیں نہ آؤندی، انہوں کھولیے نہ تے ہدایت بھی نہیں۔ شکریہ قبلہ، میں
یہ جو ہدایت حاصل کرنی ہے، انہوں کھولنا ہے، اس قرآن پاک نو کھولنا ہے، انہوں پڑھنا ہے، یہ ہدایت موجود ہے۔ انہوں نرا چومن نال تے ہدایت نہیں آنی، تے نریاں قسماں چکن نال بھی نہیں آنی، یہ ہدایت ہے۔ میرے عزیزو، میں جی آیت مجیدہ پڑھی ہے، وہ دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے قلت، ایک ہے کثرت۔ قلت آندے نے، اقلیت آندے نے تھوڑے نو، اکثریت آندے نے زیادہ۔ اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ ہے اکثریت دے مقابلے تے جڑی اقلیت ہے انہوں حوصلہ دیتا۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، پنچایت بیٹھی ہوئے نا، پنڈ دی پنچایت، دو بندے ہوندے نے، ایک ادھر انہیں بھی بندے لیا ہوندے نے، انہیں بھی لیا ہوندے، جڑے بندے نال پنچایت دے بندے بھی زیادہ ہو جاننا وہ مطمئن رہندا ہے، جہدے نال پنچایت چ بندے تھوڑے ہون اندروں گھبرا جائے۔ میرا خیال ہے تو میں گل کوئی کسی بخاری شریف دی نہیں کیتی، میں تہاڈی کیتی ہے، اپنی کیتی ہے کہ پنچایت بیٹھی ہوئے، جس بندے نال بندے پنچایت دے زیادہ ہون گے اکثریت ہوے گی، وہ بندہ مطمئن ہوے گا، اور جہڑے بندے نال بندے گھٹ ہون گے اقلیت ہوے گی، وہ بندہ اندروں مضطرب رہے گا، پتہ نہیں میرے نال کی ہوندا ہے، میرے نال کی بنتا ہے۔ الیکشن جدھر اکثریت ہوے گی وہ تمہیں ہسدا نظر آئے گا، جدھر نال بندے تھوڑے ہون گے وہ تھوڑا منہ بنیا نظر آئے گا۔ یہ مطلب باہر ہار جڑی اقلیت ہے نا، یہ اکثریت دے مقابلے تے تھوڑی جی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اکثریت پریشان کر دی۔ جناب تک میری گل پہنچ گئی، بہت شکریہ قبلہ۔ اکثریت پریشان کر دی ہے اقلیت نو، اس اکثریت دے زوم وچ تے اقلیت بیچاری پریشان رہندی۔ اس ویلے پوری دنیا تے ایڑا خطہ ہے عرض، یہ تے 195 ملک نے، کنے جی؟ تقریباً 195 ملک نے، انہاں وچ 57 ملک مسلمانہ دے، غیر مسلمان دے 138 ملک نے۔ گویا اسی عالمی سطح تے بھی اقلیت ہاں، اکثریت نہیں۔ میں اتھوں دی گل نہیں کر رہا، اتھے مطلب ہو سکتا شیعہ آبادی تھوڑی ہوئے، شیعہ اتھے اقلیت ہوں، باقی 100 والا سارا وہ اکثریت ہے۔ کئی تھاواں تے اس طرح ہوتا ہے، جی کلے وال سیدہ ہے، یعنی شاہ کوٹ ساڑھے قریب ہے، اتھے زیادہ شیعہ نے، اتھے 2 4 10 کار اہل سنت نے، اتھے وہ اقلیت نے۔ جڑے تھوڑے ہون انہوں اقلیت آندے نے، جڑے بہتے ہون انہوں اکثریت آندے۔ اے جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو، تساں پریشان نہیں ہونا، اگر تسی ایتھے 100 والے وچ اقلیت ہے، 100 والے چ اقلیت ہو، تے جے مسلمان تانوں اپنے وچ رلا بھی لین تاں بھی تسی اقلیت، تساں کوئی نہیں میری گل سن۔ اگر تانوں مسلمان کافر نہ آکھن، مثلا تو مسلمان دے وچ بھی شامل ہو جاؤ، تے سارے مسلمان بھی اکٹھے ہو جان، غیر مسلم دے مقابلے تے پھر بھی اقلیت ہی۔ یارا تیجا حصہ بھی مسلمان نہیں بنتے اس دنیا تے، تیسرا حصہ نہیں بنتے، تھوڑے بنتے ہیں، گن کے ویکھ لو۔ 195 ملک نے سارے، 57 وچوں ساڈے ہوئے، سعودیہ، ایران، ابو ظبی، دبئی، ترکی، مثلا سارے، اسی سارے 57 ہاں، بس باقی 138 نے۔ اقلیت کیڑی ہوئی؟ مسلمانہ دی۔ اکثریت کیڑی ہوئی؟ غیر مسلمان دی۔ یہ جدوں اقلیت ہمیشہ اکثریت تو تھوڑی جی پریشان رہندی ہے، جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ دے وچ مسلمانہ دی اقلیت نو اللہ پاک نے حوصلہ دیتا۔ شکریہ جی، میں شیعہ دی اقلیت دی گل نہیں کر رہا، میں اہل سنت دی اقلیت دی گل نہیں کر رہا، مسلمانان عالم جتھے جتھے مسلمان نے ہے اقلیت نے۔ ایک میں دکھ دی گل پہلے کر دیا کہ افسوس ہے وے اسی پہلے ہی غیر مسلم دے مقابلے تے اقلیت ساں، او کو اقلیت دے وچ اقلیت بڑھ گئی۔ بہت شکریہ۔ پہلے تھے کہ بلا سی غیر مسلم دے مقابلے تے اقلیت، چند بندے اس دنیا تے اس ویلے ایسے نے مسلمانہ وچ، وہ شیعہ چ بھی موجود نے، وہ اہل سنت وچ بھی موجود نے، وہ اہل حدیثاں وچ بھی موجود نے، وہ دیوبندیاں وچ بھی موجود نے، جڑے کوئی عقل شعور رکھتے ہیں، وہ اندروں پہ سڑتے ہیں کہ اگے ہی اقلیت ساں، وچ پارٹیاں کیوں بڑیاں نے، اسی اگے ہی غیر مسلمان دے مقابلے تے اقلیت ساں، وچ بار بار ساڈے وچ اقلیت تو اقلیت ہو رہی ہے،
اے بریلوی ہو گیا ہے، وہ دیوبندی ہو گیا ہے، اے شیعہ مقصر ہو گیا ہے، اے شیعہ گالی ہو گیا ہے، وہ تمہیں کی ہو گیا مسلمانوں؟ پہلے ہی اسی اقلیت ہاں یار، غیر مسلم دے مقابلے تے اسی اقلیت ہاں، اقلیتاں دے وچ اقلیتاں نہ بناؤ، 2 4 10 بندے نہ ہون، ہن بہت کم خراب ہو گیا ہونا سی۔ مینوں ایتھے آ کے 100 والے، میں بڑی بڑی دور بھی ٹر جانا کدی کدی، لیکن 100 والے آ کے مینوں اتنی تسلی ہوندی ہے۔ 1 2 3 جگہ ہور بھی ہے نے جتھے دوست آؤندے نا، اے شیخ الاسلام علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب دے مینوں دوست ہمیشہ منہاج القرآن والے ملتے ہیں، اے ہن بھی یہ گفٹ لے کے آئے نے، اے بہت بڑے لوگ نے جڑے علم لوگاں نوں گفٹ دیندے، میں انہاں نوں سلام پیش کرنا جی۔ یہ میرے دوست بیٹھے نے، ہمیشہ ملتے ہیں بڑی خوش اسلوبی نال، اور پھر وہ تعزیت بھی کر رہے سن، ایران دے شہداء دی تعزیت بھی کر رہے سن۔ قبلہ اس ویلے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب جیسے بندے ہر مذہب وچ بندے موجود نے، ویسے بندے مذہب وچ ہون یا گھراں چ ہون بندے تھوڑے ہی ہوندے نے۔ اے میں تمہیں حقیقت دساں، حقیقت بھی بندے سارے بندے ہی ہیں، قبلہ سی باہر ہی بندے پہ پھردے نے، باہر سڑکاں تے بندے ہی پہ پھردے نے، بندے ہی بندے نے۔ اگر اسی سارے ہی بندے ہوئیے تے جڑے ویلے بچے شرارت کردے نے انہاں نوں وڈیرے کیوں آندے نے بندے بنو؟ پہلا وہ لے لے نے، اور پہلا چھترے تے نہیں نہ دومبے نے، پہلا بھی تو بندے ہی نے۔ یہ دا مطلب ہے بندے دا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستو، بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بندے تھوڑے نے، کدی انہاں بندیاں تے بندے آکھے لگ جان، یقین کرو اسی اگے ہی اقلیت ہاں۔ اللہ نے اس آیت چ اقلیت نو حوصلہ دیتا ہے۔ میں اپنے عزیزاں دا شکریہ ادا کرنا، پروفیسر صاحب دا شکریہ ادا کرنا جنہاں دی فکر پنڈاں چ بھی پہنچ گئی ہے، تے الحمدللہ گلی گلی وچ انہاں دی فکر موجود ہے۔ اور کمال یہ کہ جننے بندے میں انہاں دی کوئی مخالفت کردے ویکھے نے نا، لو جی یہ بھی بڑی عجیب گل ہے کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب دی مخالفت ہمیشہ تقریباً نہ کیتی ہے جنہاں دے اندر بغض علی۔ یقین کرو میں حیران ہو گیا جی، میں حیران ہو گیا کہ کیسی گل ہے۔ ویسے مقدر نے نا، مقدر چنگے نے، کسی دی دشمنی علی دی وجہ تو ہو جائے انہوں اور چاہیے کی؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ میں تمہیں ایک گل دساں، یہ خامنائی صاحب دی شہادت ہوئی ہے نا، خامنائی صاحب دی شہادت، وہ شہادت تو بعد نا وہ جڑا نا وزیر خارجہ نیتن یاہو دا، انہیں ایک گل کی تھی، انہیں گل کر کے ساڈے جہاں مسکینہ دا حوصلہ بدا دیتا ہے۔ حالاں اسی اتھے بیٹھے ہاں 100 والے، سان 200 کا جان دا موقع بھی نہیں ملیا، ساڈا حوصلہ ویکھو کیسا ود گیا ہے۔ انہیں آکھیا ہے نیتن یاہو دے کسے وزیر خارجہ نے، کوئی وزیر ہے انہاں یہودیاں دا، اس آکھیا ہم نے خامنائی کو قتل کر کے خیبر کا بدلہ لے لیا۔ تو سا توجہ نہیں نے فرمائی کہ توجہ فرمائی ہوگی تو جڑا مینوں خوشی ہوئی ہے وہ تواڈے اندروں لہر نہیں دوڑی۔ ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر کوئی بندہ خیبر کا بدلہ پہ لیندا ہے تو یہ مطلب طے ہو گیا کہ پھر ایران میں ملک کی وجہ سے جنگ نہیں ہو رہی، اسلام کی وجہ سے جنگ۔ جے کسی ملک کا بدلہ لیندے تو پھر گل ہو سی۔ خیبر تے ساری تاریخ اسلام دا حصہ ہے، قبلہ خیبر دا ذکر تے قرآن سے بھی موجود ہے۔ اگر وہ خیبر دا بدلہ ساڈے کول لے رہے ہیں نا ساڈے کولوں، تے ساڈے مقدر پھر چمک گیا جی، ساڈا مقدر دا ستارہ آسمان تو بھی اتنے ٹر گیا جی۔ کیوں؟ سانو تے اتنے بندے کافر آندے نے، کافر کدی مشرک آندے نے، کدی غالی آندے نے، کدی بوئے تے کافر لکھ جاندے نے۔ اللہ دے بندے تسی سانو جو بھی سمجھو نا، 2 گلاں ثابت ہو گئی نے۔ ایک تے یہودی دس دیتا ہے کہ خیبر فتح کنا کیتا سی۔ سبحان اللہ یار، پہلی گل تے ہے کہ یہودی نے گل کر کے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، بدلہ اسی سے لیا جاتا ہے جیسے دشمنی ہوتی ہے۔ تو میں آج نا خدا دی قسم شیعہ سنی کٹھے بیٹھے ہو، مولا علی علیہ السلام دا ایک باری شکریہ ادا کرنا گا اللہ دی بارگاہ کھلو کے۔ یعنی تیرا ساڑھے تے اتنا احسان ہے، لوکی سانو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تے تیرے دشمن ساڑھے کو بدلہ پہ لیں دے۔ بھائی کمال ہے، لوگ سانو اچھا مسلمان بھی نہیں سمجھتے تے غیر مسلم ساڑھے کو بدلے پہ لیں دے۔ خدا دی قسم ساڑھی کدی نماز رہ جاندی ہے، کدی روزہ رہ جاندہ ہے، کدی تلاوت قرآن رہ جاندی ہے، 1000 کمیاں بیشیاں ساڑھے اندر موجود نے، پر یاری تمہیں ساڑھے تے کرم دی کو حد کر چھڑیے۔ تیرے
بدلے ہم سے لینا ہمارے مقدر کی بلندی ہے. تیرے جیسے اعلیٰ انسان کے بدلے ساڑھے جہاں گناہگاراں کو بندے لین لگ پے. یہ مطلب ہے یہودیوں کا ہمیں علی والا تسلیم کر لینا ہی ہمارے مقدر کی بلندی. بہت شکریہ. ہوں میں جناب کے سامنے قرآن حکیم دی آیت پڑھنا تو شکریہ تو بعد جناب میں آیت مجیدہ پڑھنا جہد اللہ نے اقلیت نو اکثریت دے مقابلے تے آنے واسطے حوصلہ دیتا. قرآن حوصلہ ہے. قرآن حوصلہ ہے بندیاں وچوں پڑھیا نہیں. میں تمہیں صحیح گل دساں اسی تو ترجمہ کرائیے سانوں سمجھ نہیں آتی. جنہوں نے ترجمے دی لوڑ کو نہیں انہاں کدوں دھیان نال پڑھے. اور سارا سعودیہ پڑھے ہے سارا ابو ظبی تے دبئی سارا عمان تے سارا بحرین سارے عربی نے. انہوں نے ترجمے دی لوڑ ہی نہیں. انہوں نے اپنی زبان ہے نا. ساڈا پنجابی چ قرآن ہوئے تو کتنا سواد ہے یا اردو چ ہوئے اساں تو اردو چ سمجھنا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ لفظ آ رہے ہیں کم من فیاتن یہ دا مطلب ہے بڑی کئی مرتبہ ہو چکا ہے. کئی مرتبہ کم من فیاتن. اللہ فرماتا ایک باری نہیں کئی باری ہوئے. کسے بندے دا اگر ویزا نہیں لگتا مثال دے طور تے انگلینڈ دا ہو سکتا او دا نہیں لگتا لگتے تو ہیں وہ جدہ نہیں نہ لگتا وہ آندھا کوئی نہیں لگتے. جدہ نہیں لگتا وہ آندھا ہے وہ یار کوئی نہیں لگتے. وہ جی لگتے تو ہیں لگ رہے ہیں لگتے ہیں ویزے لگ رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے جدہ کام نہ ہوئے وہ آندھا ہوں ہی نہیں. نہیں تیرا نہیں نہ پہ ہوں تو ہے نا. آ دیکھو جی اللہ فرماتا ہے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتم باذن اللہ. اقلیت لوگوں گھبراؤ نہیں. جب اللہ کا اذن آتا ہے نا تو کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دے. سبحان اللہ. اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہو میں کر دینا. اگر قرآن اندر کئی مرتبہ ہویا ہے تو تمہیں کچھ حق ہے پھر ہویا ہے نا. یارا قرآن اندر کئی کم من فیاتن کئی دفعہ بسا اوقات ہے ترجمہ کیتا. میں اوکھیاں گلاں کدی نہیں کیتیاں آؤندیاں میں ساریاں نے. کئی بندے ایسی اوکھی مجلس پڑھ جاندے نے کسے بندے نو کک سمجھ نہیں آتی. وہ جدوں اٹھ کے جاندے نو آندے نو اخیر کر گیا. کی آ گیا کھورے کیا بس نیری اخیر ہی کر گیا. بسا اوقات میں آکھاں بھی بسا اوقات بچے نہیں سمجھ آنی. مجھے پتہ بسا اوقات دا مطلب بسا اوقات دا مطلب ہے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اقلیت کو اکثریت پر صدقہ جاواں غالب کر دیا ہے. اللہ ہے کہ نہیں ہے. جب آیت اتری اللہ تھا یا نہیں تھا اور آج بھی ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ اس وقت بھی تھا اللہ آج بھی ہے. لہذا ایمانداری نال پورا مجمع من جائے یہ اقلیت اکثریت پر اس وقت بھی غالب آ سکتی تھی آج بھی غالب آ سکتی. سبحان اللہ. بھئی اللہ موجود ہے. شکریہ قبلہ. اللہ موجود ہے اور انہاں قوتاں نال موجود ہے اسے طاقت نال موجود ہے. غالب علی کل غالب اج بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے لیکن ایک ڈیوٹی اللہ ساڈی بھی لائی ہے تو مہربانی کرنی ہے جڑا ساڈے والا کام ہے وہ صحیح کرنا. قرآن وضو کرتا ہے. میں فارسی بولنا پیا میں پہنا قرآن وضو کرتا ہے نہیں اسی کرنے ہیں. انہیں اپنے والا کام کرنا ہے اساں اپنے والا کام. سبحان اللہ. اس صرف ہدایت دینی ہے. یہ پاک ہے آیا ہی پاک ہے تو جانا بھی اس پاک ہے. انہوں ضرورت ہے وضو نہیں. اڑا وضو والا کام ہے انہیں نہیں کرنا. وہ یار جدوں کرنا ہے اساں کرنا ہے. مہربانی. یہ دا مطلب ہے اللہ والا کام اللہ کرنا ہے تو اساں اپنے والا کام وہ اساں کرنا ہے. ان کو اپنی ڈیوٹی لگن لگی ہے تو گھبرانا نہیں. اللہ فرماندا ہے میرا کام ہے کہ اقلیت نو اکثریت تے غالب کر دینا. میں تہاڈا مددگار ہاں. میں تہاڈے نال جہدے نال اللہ ہوئے ان کو پار ہوندا کسے دا نہیں جی. مہربانی. ہن اللہ نے اگے گل کیتی ہے وہ ساری ڈیوٹی ہے. اللہ فرماندا ہے واللہ ما صابرین. لیکن تم بھی یاد رکھو اللہ صابروں کے ساتھ ہے بے صبروں کے ساتھ نہیں. کیا بات ہے. قبلہ بہت شکریہ. میرے محترم سامعین ہن ایک کام اساں کرنا ہے تے غلبہ سانو اللہ دینا ہے.
غلبے کا سانوں شوق ہے نہیں؟ شوق غلبہ آ جا، ہاں وہ سانوں کی کرنا پینا ہے؟ سانوں صبر پہلے کرنا پینا ہے، غلبہ اللہ بعد ہی دے گا۔ ویخ لو سارا دا پروگرام ہے پہلا غلبہ دے تو پھر ہی صبر کرے۔ یار نماز پہلا ہوتی ہے کہ وضو پہلا؟ بولو تو صحیح، جڑا نماز پڑھ کے آ کے کھلو جا میں وضو کر رہا ہوں، اس طرح تو نہ ہو۔ جڑی پہلا شے ہونی وہ پہلا ہونی، جڑی بعد ہونی۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ پہلا تیل گرم ہوتا ہے تو کچھ پکوڑے سٹی دینے، پکوڑے سٹ کے اتوں تیل نہیں پائی دا، عقل دی گل کرے۔ یہ مطلب ساڈے والا کام ہے وہ پہلا ہے، پہلا اساں صبر کرنا ہے، پھر اللہ سانوں غلبہ دینا ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ سانوں امریکہ تے اسرائیل تے انہاں بہتیاں تے غلبہ آ جائے، پہلا صابر تے بنے۔ بہت شکریہ، آباد رہو قبلہ۔ صبر، ہن صبر کی جڑی تشریح کیتی ہے نا بندیاں نے، وہی پٹھی کر ہی اگوں کی بننا ہے؟ جہاں وضو ہی ٹھیک نہیں نماز ٹھیک کتنے ہو؟ صبر دا ترجمہ میں ایک ہی سنیا جی اپنے معاشرے۔ تہاڈا ضلع سیالکوٹ ہے؟ ہاں میرا بھی سیالکوٹ، اصل سیالکوٹ ہی ہاں سی سارے۔ میں اس ماحول چنگی طرح جاننا۔ صبر دا ترجمہ، صبر چ بڑی واری قرآن چ صبر آیا، ایتھے صبر دا ترجمہ ایک ہی کیتا گیا۔ جتھے بندہ فوت ہو گیا تو بیبیاں رون لگیاں نا، اوتھے بندے آکھیا نہ رو، صبر کرو بس۔ اور کدرے صبر دا لفظ استعمال ہوندہ تساں نہیں ویکھیا ہونا۔ میرا دل کردا ہے جدو روزہ کھلدا ہے نا لوگاں دا، انہاں نوں آکھا صبر کرو، 10 منٹ صبر کرو، 10 منٹ صبر کرو۔ اہل سن تو ساڈے نال کھولیا جی، انہاں آکھنا تو صبر لایا کتھے؟ ساڈے مذہب دے مطابق کھل گیا ہے۔ جدو غروب ہو جاتا ہے تو اہل سنت دے نزدیک غروب دے نال ہی رات شروع ہو جاتی۔ یہ تحقیق کرنے والے دسیا کہ جی غروب ہویا نال رات شروع ہو جی تو روزہ کھولو۔ سانوں کسے دسیا ہے کہ جدو غروب ہوتا ہے نا، غروب دے نال نا 10 12 15 منٹ لگ جاتے ہیں رات آدھا آدھا، کوئی گل نہیں۔ اچھا انہوں نے بھی ٹھیک کھولیا کیونکہ انہوں نے نزدیک رات شروع ہو گئی، انہوں نے کھولیا انہوں بھی رات نہیں ہے۔ اگوں مصیبت ہے کہ بندے لڑتے ہیں، کوئی اللہ دے بندے انہیں غلط نہیں کھولیا۔ جدو اتیمو الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، انہیں بھی رات نہیں کھولے ہے۔ جدو وہ کھول دینے ادو انہوں دے نزدیک رات ہو گئی ہوندی ہے، ساڑھے نزدیک نہیں ہوندی، اسی تھوڑی دیر بعد کھولیں کوئی گل شاید تہاڈا بھی دل نہیں پہ کرتا کوئی گل، میں پہلے کوئی گل نہیں تو رولا کوئی نہیں نا۔ جدو علماء نے دسیا رات ہو گئی انہیں کھول، سانوں علماء نے آخیا جی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے رک گئے اصل بعد کھول کوئی گل 10 منٹ کی گل ہے۔ ہوں اس ویلے تو میرا خیال ہے کوئی رولا نہیں رہ گیا، نیٹ دے اتنے ہر شے پئی ہے، علماء بیٹھے نے، بحثاں تواڈے تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر میں آکھاں اہل سنتو اور صبر کرو ہے 10 منٹ نے مار چلے ہو، انہیں آکھنا مولوی پیڑے تھاں تو صبر استعمال کیتا ہے، ساڈا باقاعدہ ٹائم ہو گیا ہے تو اتنے کتنے صبر استعمال کیتا ہے، اتنے صبر لگتا ہی نہیں۔ تو اتنے صبر لگتا ہے جہاں بھرا ٹر گیا ہے، جہاں بیٹا ٹر گیا ہے، جہاں بھرا قتل ہو گیا ہے، جہاں پتر دنیا چھڈ گیا ہے، وہ کول بہ کے روندی ہے پئی، تو اتنے آ کے نہ روو نہ صبر کرو، روو نہ صبر کرو۔ تیرا کی خیال ہے اللہ دے خلاف احتجاجن پہ روندے نے؟ احتجاجن نہیں رو رہا ہے، آ جڑی جدائی پئی اس جدائی تو رو رہا ہے۔ اللہ کے خلاف تو احتجاج بنتا ہی نہیں۔ تو ماں نو پوچھے دا 18 سال دا ٹر جائے وہ بھی آندی اللہ دی مرضی، 7 بھینوں دا ایک بھرا ٹر جائے 7 بھینوں نو پوچھو وہ آندی جویں وہ دی مرضی، وہ دی امانت سی، وہ دی امانت سی وہ لے گیا۔ احتجاج نہیں پیا کر دیاں، جدائی تو پیا روندیاں، تو بندہ کیا کیا نا روو نہ بھین، کی کرو صبر کرو۔ یہ دا مطلب ہے منجی اتنے پئی ہوئے مقتول دی، جہے بندے کاٹن پا کے کھلوتے ہون وہ صابر نے، کیونکہ روندہ نہیں نہ پہ، جہے نہیں پہ روندے وہ صابر نے، تے جہے روندے نہ پہ وہ بے صبرے نے۔ میرا خیال تو میری گل دی سمجھ ہی کو نہیں پیا، من تو پہ لگتا جی میں تھی چپ ہوئے ہو، میں پیا نہ پہ اگر رونا بے صبری ہے، تے جہے نہیں روندے پر کھلوتے نے کاٹنا پا کے ہستے نے پہ سگڑ لائے نے وہ صابر ہوئے نا، صابر۔ تے جہے روندے نے پہ وہ بے صبرے، انہوں نے کوئی نہیں آتا صبر کرو، انہوں نے اگے ہی آ گیا ہے۔ جہے روندے نے انہوں نے صبر کرو۔
جے رونا بے صبری ہے قیامت تک میرا چیلنج ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دنیا دا کوئی عالم دسے جیڑا یعقوب یوسف نو اینا رویا قرآن انہوں بے صبر آکھیا کہ صابر آکھیا. یار رویا ادو تک ہے جدوں تک یوسف علیہ السلام انہوں ملے نہیں، تے اکھاں سفید کر لیاں نے رو رو کے. او دے جنہ جو رویا ہی کوئی نہیں. او دے متعلق قرآن نے صبر نہیں آکھیا، فصبر جمیل دا لفظ موجود ہے. خوبصورت صبر ہے یعقوب کا، کوئی عام صبر نہیں، خوبصورت صبر. ایک گل بنائی گئی ہے بالکل جھوٹ آکھیا گیا ہے. تے پھر اگوں ایک ڈرا پاندے نے. کئی مولوی آ کے آتے ہیں اور بیبیوں تو سویرے بھی ڈک کے گیا سا نہ رو. غسل ہو گیا ہو گیا ہون نہ کوئی رویا جے. آ دیکھو نواں مسئلہ کر لے. غسل ہو گیا ہو گیا. غسل تو پہلا جا رو لیا جے. غسل ہو گیا ہون کوئی نہ روے. بندہ پوچھے میل دی وجہ تو روندیاں سن پئی. شاباش تیرے مسئلے کڈن تو. پہ غسل ہو گیا تاں، جے غسل نہیں ہو گیا تاں. سگو غسل ہو جائے تو بہتا رونا ہوندا پہ ٹر چلا. بولو یار پہلے تو بیٹھا نا. جڑے ویلے غسل ہو جاندہ ہے، کفن ہو جاندہ ہے، پھول پہ جاندے نے، چکن لگیاں اچھی اچھی آوازاں اتھوں تک جاندیاں. یہ تو بہتا رونا ہوندا نا. یہ غسل ہو گیا تو نہ روئے. یہ گل 100 والے نہیں ٹری، تسی نہ فکر کرو نہ تو ہاں پھڑیا جانے. یہ مدینے ٹری ہے، مدینے والے پھڑے جان گے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نو کسے آ کے آکھیا کہ اتھے بندہ بیان دا ایک میں نبی پاک کو سنے ہیں کہ اگر کوئی روے گا نا مردے تھے تو دا صاحب مردہ دے گا. بی بی حضرت عائشہ ام المومنین نے پوچھا کی آندہ ہے؟ او سا کیا وہ بیان دا میں نبی کو سنے ہیں کہ اگر تسی مردے تو رو گیاں تے صاحب مردہ دے گا، جان والا دے گا. ام المومنین نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا. میں انہاں بندے نال پہ گل کرنا جڑے حضرت عائشہ نو صدیقہ سمجھتے ہیں. ساڈے جمن دے شاباش ہے جنہوں صدیقہ جھوٹیاں آکھے انہوں بھی سچا سمجھ جاندے. سبحان اللہ. ام المومنین نے آکھیا وہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی روئے گا تو مردہ حساب دے گا. انہاں پوچھا ام المومنین نو تسی کوئی دلیل فرماؤ تے اسی انہوں عرض کریے. انہاں فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کچھ کہے اور رسول کچھ کہے. جاگ دے نال میری گل ہے. قرآن کچھ کہے اور رسول کچھ کہے. رسول بولے تو قرآن بنتا، رسول بولے تو قرآن بنتا ہے. یہ قرآن کے خلاف وہ بندہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رسول نے کہا. قرآن رسول اللہ کے مطابق ہے. قرآن رسول اللہ کے مطابق ہے. قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے، محمد کے بولنے سے قرآن بنے. اینی کو حرارت میں توڑے پسند کرنا کم از کم اینی حرارت ہوئے گی تو شکریہ کہ بلا مجلس ہوئے گی. بات میں عرض کر رہا کی فرمایا نے فرمایا نے جھوٹ بولتے ہیں بندے جڑے آندے نے روو نہ تے صبر کرو تے مردہ صاحب دے گا. تو ہاں سنی نہیں ہے گل اج تک؟ میں تے کئی باری سنی. آندے نے نہ روو صاحب دے انہیں دینا وہ تے پار گئے. وہ جڑے لواحقین ہوندے نا بیچارے وہ پھر اوکھے سوکھے رون روک دے نے کہ تیرے ساڈا بزرگ صاحب ہی نہ دین لگ پا. آج ٹر گیا دنیا تو پرا صاحب ہی نہ دین لگ. ڈرا پایا تینوں قرآن دا واسطے ہی جھوٹے ڈرا پا کے تے لوگاں تے دلاں نو پتھر نہ کر. روندا ہوے جنوں تکلیف ہائے ہائے روندا ہوے جنوں تکلیف ہوگی. ایک تانوں دساں جیڑا اے ڈکدے کیوں نے انہاں نوں پتہ ہے جیڑا اپنے تے نہ رویا اور رسول تے بھی نہیں روئے گا. جیڑا اپنے نوں رونا چھڈ گیا والے محمد تے بھی نہیں روئے گا. یہ عزاداری دی مخالفت چاکھیا نے ہے جھوٹ. ام المومنین نے جواب کی دیتا ہے او سن لو میں تے نے جوگا نہیں. حضرت ام المومنین آندے نے ماں نوں نہیں مانتے. تو ماں دا کیڑا حیا کیتا روے تو مت نہ جڑی ماں گل کیتی اودی تو مخالفت پہ کرنا ہے. ایویں جڑے بال نرا اما اما کر دے نا تے آکھے نہیں لگدے اما دی نا ہی ہوندا تے چنگا. ماں دیے نہرے نان جائیں من نہیں مردہ. ماں دیے موٹر سائیکل نہ کٹیں نہیں مردہ. ماں دیے پیڑیا مڑیا نہ پھیڑ تو نہیں مردہ. میری اما میری اما میری اما. وہ آندی ہے پترا میں ہوں اما بن گئی ہوں مجبور ہاں وہ جو تو نہ ہی جم دو تو چنگا. یہ جڑے حضرت عائشہ دی مخالفت سے اما اما کر دینا وہ بھی آندے ہون گے تو کوئی نہیں میرا پتر.
تو نہ میں تیری ماں بن کے راضی ہوں. کیوں؟ ام المومنین نے فرمایا قرآن الگ اور محمد الگ نہیں. انہوں نے کہا کیویں؟ فرماتے ہیں وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. رو کوئی جائے حساب کوئی دیتا رہے. مہربانی جناب میں ادھا ٹائم پڑھ بھی چھڑیا. ہوں میں جلدی کوشش کرنا کہ دساں پہ یہ تھوڑے بندے بہتیاں بندے تے غالب کیویں آؤندے. او دے واسطے جڑے تھوڑے بندے ہونا اسی مسلمان سارے تھوڑے ہی ہیں. سانو صبر کرنا پینا جی. واللہ مع الصابرین. اسا صبر کرنا. صبر کران گے تے اللہ ساڈے نال ہے. چلو جی تو ساڈی واری آؤندی پھر چپ کر لے. جتھے سانو کچھ کرنا پیندا اوتھے نہیں کونا. اوتھے نہیں کونا. ایتھے بولو نا سواد آئے. سانو صابر بننا پینا. صبر دا معنی رک جا. صبر دا معنی رک جانا. کتھوں؟ کوئی آکھے نماز پڑھو تو بندہ آکھے نہیں میں رک گیا. جتھوں او آکھے نہ رک, جتھے حاکم آکھے رک, محکوم دا رک جانا ہی صبر. ہن میں صبر پڑھنا قرآن چ. یہ سورہ توبہ پڑھی پئی. ایڈا نا مردے تے نہ رو. یہ کوئی گل, یہ جھوٹ, یہ جھوٹ ہے. بندے جدائی تو روندے نے تے جدائی تو رونا علیہ السلام دی سنت. حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی تو روئے نے تے جدائی تو رویا جانا اے نبیاں دی سنت. ہن صبر کی ہے وہ تانوں میں قرآن سامنے رکھ کے پڑھ دینا. دو علماء دے درمیان اتنی خوبصورت جگہ تے کھلو کے جھوٹ بال کے اپنی جہنم بنانی ہے. کیوں؟ میں دوویں ہاتھ قرآن تے رکھ دینا. قرآن میں جو بندہ دشمن اسلام کے مقابلے میں ڈٹا رہے اسے صابر کہے. کیا بات ہے. جڑا اسلام دے دشمن دے مقابلے تھے میدان جنگ چٹکا کے کھلوتا رہے انہوں صابر آندے نے. تے جڑا میدان چھڑ جائے انہوں مفرور آندے. اللہ سے نے پتہ کی ہے انہاں مولویاں دا مطلب ہے سی کہ رون پٹن تے جا چھڑو. صبر کرو بے صبر ہو, صبر کرو بے صبر ہو. کئی مولوی ایسے نے وہ محرم تو پہلا جا جمعہ ہوندے نا او تے چاہندے نے جنہیں جنہیں بے صبرے ویکھنے نے آ جاؤ آ تو بخائیے بے صبرے. اصل سارے علماء جانتے ہیں اللہ میدان جنگ میں سوات قدم والے کو صابر کہتا ہے. اصل سارے مہربانوں نو پتہ سی جے نہ بندیاں نو صبر دا معنی دا پتہ لگ گیا نا انہاں نو پتہ لگ جانا ہے احد دا صابر کون ہے, تے خندق دا صابر کون ہے, تے خیبر دا صابر کون. شکریہ. ہن جی سانو شکریہ کہ بلا اس امریکہ دے مقابلے تے نیتن یاہو دے مقابلے تے سانو کی کرنا چاہیے؟ صبر. مہربانی صبر. ہن میں قرآن دا واقعہ پڑھنا جہدے تو بعد اے آیت آئی 249 نمبر آئے. نبی دا نام سیموئیل سی. کی نا جنہ میں تھوڑا سننا اوڈا تو ہی تھوڑا بولتا. نبی دا نام سی سیموئیل علیہ السلام. 70 تو 80 ہزار دی فوج سی. کنی جی؟ 70 تو 80 کو ہزار دی فوج, یعنی صحابہ سن 80 ہزار. مدے مقابل جڑا بادشاہ سی نا اس دور دا نیتن یاہو سمجھو یا ٹرمپ سمجھو, اس دور چو دا نام جالوت سی. شکریہ قبلہ. کی نام ہے؟ بچے یاد کرنا جو بچہ یاد کرنا, باقی وڈیرے تے سارے پڑھے لکھے. کی نام سی دا؟ جالوت. نبی دا نام کی؟ سیموئیل. مدے مقابل دشمن دا نام کی؟ جالوت. او دی ہزاراں لکھاں فوج سی, اسلحہ دے کول بہت سی, بر گویا اکثریت سی. نبی نال پاویں 80 ہزار سی نا او بھی اقلیت ہی سی, لیکن اے دے وچوں بھی 313 رہ گیا. ہن صاحب لا لو اقلیت کنوں آندی. نبی دی فوج کنی سی جی؟ 80 ہزار گیا تے وچوں رہ کنے گئے؟ کنے 313. ایک قدرتی گل ہے. ادو بھی 313 سن تے بدر چ بھی 313. 313 دی فکر ہے. ہویا کی یہ قرآن پاک نے نا جی, یہ ساری یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. آخری رکوع پڑھو گے ساری تواڈے سامنے آ جائے گی. وہ نبی نو صحابہ کہنے لگے کہ یہ کی کریے اس بادشاہ دا, ادھر کو گل بات کرو. نبی نے فرمایا دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں.
تھوڑے بہت ہی بندے ہلے نے. نبی نے فرمایا قبلہ دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے، یہ جہاد کرنا پینا ہے، قتال کرنا پینا. انہوں نے آخیا اسی حاضر ہیں. نبی نے اپنی امت نو آخیا کہ میں اللہ کو نوٹیفکیشن کروانا کہ لڑنا یہ جائز ہے کہ نہیں. جے اللہ جائز لکھ دیتا تو لڑو گے؟ انہوں نے آخیا جی لڑاں گے، اے قرآن ہے. اللہ کے نبی فرمایا قالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اگر اللہ نے تم پر لڑائی لکھ دی، کتبہ یار ہے کتاب ہے، یہ کچھ لکھے ہے، میں نے عنایت کی تھی دوستان، یہ کچھ لکھے ہے نا، لکھے ہے نا، انہوں نے کتبہ لکھ دیا گیا، کتبہ لکھ دیا. یہ بندے دا لکھیا ہو رہے تو کیا بات ہے؟ اللہ دا لکھیا ہو رہے. نبی فرمایا جے اللہ لکھ دیتا کہ لڑو، اے قرآن ہے فرماندن ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ایسا نہ ہو کہ اللہ لکھ دے کہ لڑو اور تم نہ لڑو. انہاں کیا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. جنہیں ساڑھے گھر چھڑا دیتے ہیں، گھر نہیں رہن دیتے، جنہیں ساڑھے بیٹے چھڑا دیتے ہیں، ساڑھے کو بیٹے نہیں رہن دیتے، اس ظالم نہ اسی کیوں نہ لڑاں گے؟ اگو نبی نو آندے نے کہ میں دی گل پہ کر دے کیوں نہ لڑاں گے، کیوں نہ لڑ. انہوں نے آخیا میرے نہ لڑو، میں پیانا جی اللہ لکھ دیتا تو لڑو گے. انہوں نے آخیا تو لکھوا تو صحیح. آؤ جی قرآن پڑھی بلکہ سمجھی. اللہ فرماندہ ہے فلما کتبہ، کتبہ تے میں توجہ چاہ رہا ہوں، کتبہ کتبہ لکھ دیا، لکھ دیا. اللہ فرماندہ ہے فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تھوڑے رہ گئے زیادہ منہ پھیر گئے. کیا بات ہے؟ کتنے رہ گئے؟ تھوڑے. کیڑے؟ 313. 80,000 کتھے؟ 80,000 جو 1,000 بھی نہیں رہ گیا. وہ 80,000 جو 500 بھی نہیں رہ گیا. 313. اللہ فرماتا واللہ علیم بالظالمین، ظالموں کو اللہ پہلے سے جانتا ہے. 100 والے تے گردو نواد شریف ہے اس ویلے دسن گے تو یہ اللہ ظالم کنوں پہ آندا ہے؟ جڑے منہ پھر گئے سن انہاں نوں کہ جڑے کھلوتے رہے سن 313 انہاں نوں جڑے منہ پھر گئے. بس ایتھے ہن صبر ویکھنا میں. کتبہ اللہ نے لکھ دیا قتال اور وہ منہ پھیر گئے تو پھر اللہ نے کیا کیا کون ہو تسی؟ ظالم. یہ مطلب ہے جب اللہ کسی پر کچھ لکھ دے وہ جو منہ پھیر جائے وہ ظالم ہو جاتا ہے. ہن ٹیکہ لیں درد تے ہوندا ہے لیکن آرام واسطے ہوندا ٹیکہ. ٹیکہ لگتا ہے تو درد تھوڑا بہت ہوتا ہے. آ جڑے بال ٹیکہ نہیں لواندے وہ ڈاکٹراں نوں گالاں بھی کئی واری کڈ. میں ویکھیا بڑیاں بڑیاں گندیاں گالاں بال کڈ دے، وہ ڈاکٹر پھر بھی ہسدا رہندا. ڈاکٹر غصہ نہیں کرتا، انہوں پتہ ہوندا ہے انہوں کو نہیں پتہ، انہوں کو نہیں پتہ بھی یہ دے واسطے ہی پہ لانے ہیں انہوں شفا ہو جانی. ہوں جڑی میں مسئلہ کرنے لگا تھوڑا جا ٹیکے جی نہیں درد ہوئے گی تے وہ جی انشاءاللہ آرام آ جائے گا اللہ نے فضل. دیکھو جی گل ہے کچھ مسئلے ہوندے نے جنہاں دی نہیں تکلیف ہوندی، کئیاں دی ہو جاندی ہے، لیکن پھر قرآن ہے حدیث ہے، مسئلے دی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اگر آرام آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی بندے جاری جاندے تھوڑا بہت چلو لاؤ جی لاؤ لاؤ جی لاؤ، تو سانوں تھوڑا جا برداشت کرنا ہے، تھوڑی جی چبھن ہونی ضرور ہے. اللہ فرمایا انہوں نے کتبہ ہم نے تم پر قتال لکھ دیا. اللہ فرماتا ظالموں نے منہ پھیر لیا. ہوں اللہ ہوں اسی بھی اقلیت ایسے ویلے اس مسلمان ادو وہ تو ٹر گئے. ہوں ساری باری ہے. سانو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو ہم نے روزے لکھ دیے ہیں. تھوڑی جی چبھن ہوئے گی زیادہ نہیں. ہم نے ایمان والوں پر روزے لکھ دیے ہیں. انہاں تے اللہ نے جنگ لکھی، ساڈے تے روزے لکھے. جنگ جان جان دا خطرہ ہے، روزے وچ جان جان دا خطرہ نہیں. جدوں تہاڈی جان جان دا خطرہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے افطار کر لے، میں تو تیری اطاعت دیکھ رہا تھا، تینوں مارن واسطے تے روزہ نہیں نہ رکھوایا،
میں تے ویکھیا بسرگی میرے آنکھیں رکے ہیں جے تیری طبیعت خراب ہو گئی تے کھا پی کوئی گل نہیں کسے نو رکھوا دے یہ مطلب ہے روزے وچ جان جان دا خطرہ جنگ وچ جان جان دا خطرہ ہے ہن سوچو جڑا جنگ چوں منہ موڑ جائے انہوں کھلو کے سارا دن بندہ لانتا کرے او جنگ چوں نہ سگا نہ جنگ چوں نہ سگیا او جنگ چوں نہ سگیا جنگ بھی لکھی ہے اللہ نے تے روزہ بھی لکھے ہے انہاں تے پاری شاہ لکھی ہے ساڈے تے ہولی شاہ لکھی پھر مہربانی کرنی جے لگن لگا ٹیکا تھوڑی جی تکلیف ہونی ہے جڑا جنگ چو اللہ دے لکھے تو بات نس جائے وہ بھی ظالم تے جڑا سرگی جڑا نس جائے وہ بھی ظالم اللہ صاحب نو ظلم تو بچا لے جی اللہ صاحب نو عدل کر دے توفیق ہو گیا کام پر ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے جدو اللہ لکھے نا وہ تو انہوں اگنور اور نہیں کرنا انہوں ہلکا پھلکا نہیں سمجھنا جڑا بندہ سارا دن روزہ نہ رکھ کے جنگ چو نسن آیا تے لعنت کرتا ہے بندہ پوچھے تیرا تے حق ہی نہیں بنتا تو آپ نے سے اللہ اکبر سبحان ایدہ مطلب زندہ اچھا جی مہربانی کرو اے دھیان رکھا جے اتنا بھی پرچہ ہو جاندہ جے اجرا ہون کو جا کھیا جے مہربانی کرو ذرا محتاط رہو تھوڑا جا محتاط رہو مہربانی اس واسطے میں ترلا لیا تو اڈا تو پنڈی پٹیاں ربائی کسے پڑی ہی تو پرچہ ذاک کرتے ہو مہربانی کرنی ہے بس محتاط رہنا دیکھنا کی اصل چ ایڑی گل کی نا خدا دی قسم کسے تے لعنت آسان ہے اپنا لعنت چو نکلنا بڑا مشکل ہے جڑا بندہ سارا دن جھوٹیاں تے لعنت کردا ہے تے سارا دن منڈی چ جھوٹ بولدا ہے لعنت پراں تے جاندی نہیں تیرے بوجھاں چ پئی جاندی عزیزاں نے گرامی قدر بندے نس گئے ہویا کی ہویا ہے کہ ایک کہنے لگے ساڑھے تے کوئی آرمی چیف بناؤ کوئی بادشاہ مقرر کرو آرمی چیف نہ ہوئے تے اسی لڑیے کیویں اے بندے کہنے لگے کیونکہ چیف دی وجہ تو فوجاں بہادر ہوندیاں نے تے کمانڈر دی وجہ تو فوجاں بزدل بھی ہو جاندیاں انہاں حضرت سیموئیل نو آکھیا ساڑھے تے کوئی کمانڈر تے بناؤ نا انہاں فرمایا وہ بھی میں اللہ کو نہیں پوچھنا تو آڈی کیا بات ہے یار پتہ نہیں کیویں تسی سن رہے ہو میں پیارنا جے جنگ پوچھی ہے تو وہ بھی اللہ کو پوچھی نبی اپنے کو کوئی گل نہیں کرتے وہ حکم الحاکمین ہے نبی حاکم وہ دا حکم آندا ہے تو نبی اگے حکم کرتا ہے نبی آکھیا میں انہوں پوچھنا پھر جے تو اڈا کوئی سربراہ بناتا ہے تو بنا دیں انہوں آکھیا انہوں آکھو پہی لڑاں گے تو سربراہ کو بنا اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا طالوت ایک بندہ خوبصورت نوجوان سی خوہ تے کام کرتا سی ویسے صاحب علم سی اللہ فرمایا وہ جڑا طالوت ہے نا انہوں میں مقرر کر دیتا ہے تے او لیا کے سمت نو بخا دے اے وے بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا حضرت سیموئیل نے فرمایا کہ اس طالوت کو اللہ نے تم پر بادشاہ بنا جیڑے ویلے نہ طالوت لو ویکھیا ہون قوم کی آندی قالو انا یکون لہ الملک علینا اینو اللہ بادشاہ بنا چھڑیا نبی آکھیا اللہ دے بنائے تے نا حیرانگی دا اظہار بھی نہیں کر صدقہ جاواں اللہ انہوں مقرر کیتا ہے طالوت نو تے تسی ہمیں حیران کیوں دو پہ وہ کہنے لگے اسی تے حیران ہاں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ دوجی پیڑی گل کیتی نے ایک پیڑی گل تو انہوں پتہ ہے جھوٹے بندے نے ایک جوتی ماری ہے تو آندہ ہون مار ایک اور مارو آندہ ہون مار وہ اللہ دیا بندے تو ماز تو کیوں کھانا ہے جڑا پیڑی کردہ نا ہیٹو تو پیڑی کری جاندہ ہے حالانکہ کھلو جانا چاہیے ایک پیڑی تو اے کیتی نے کہ اینو بنا چھڑے ہے تو انہوں ایک گل دساں جنہوں اللہ بنایا ہوئے تو نبی بخایا ہوئے نا انہوں او نہیں کرے سبحان اللہ توڑے سنن تو سب کے
اللہ بنایا ہوئے تو نبی بکھایا ہوئے انہوں آؤ تو نہیں نہ کرنی چاہیے. پہلے تو آخر گے یہ بنا چڑیا یہ بنا چڑیا, دوجی اتوں پیڑی کی نے, ترائے کی نا پیڑیاں ساریاں قرآن چ لکھی ہیں. کدے واسطے؟ تراویاں واسطے نہیں, سمجھنے واسطے. سمجھنے واسطے تراویح قرآن سنیا جاتا ہے, مجلس قرآن سمجھا جاتا ہے. سمجھنے اللہ پاک فرماتے ہیں کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, اینج کر مِنْهُ اے دے نال ہوتے ہیں اسی بہتر, یہ دنوں زیادہ حق تے ساڈا ہے. پیڑی کیتی یہ دنوں تانوں ایک گل دساں, جدوں نبی اللہ دے حکم دے مطابق کسے دا اعلان نہ کرے نا, انہوں اے نہیں کہنا چاہیے اسی یہ دے تو بہتر. تہاڈی کیا بات ہے, شکریہ قبلہ مہربانی. انہوں نہیں آکھیدا اسی یہ دے تو بہتر, اگوں نبی آکھیا کیوں اینوں کی ہے تے تہاڈے وچ کی بات ہے. اگلی گل کیتی تیسری وہ بھی سن لو. کہنے لگے وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, اے تے غریب آدمی کو مال ہی کوئی نہیں, دولت ہی کوئی نہیں, اینوں اللہ ساڈے اوتے بادشاہ بنا چھڑیا ہے. یہ دا مطلب ہے دولت مندوں کو اپنے اوپر مسلط رکھنا بندوں کی پرانی عادت ہے. میرا خیال میں ہی پہ کلپنا, تو ہی تے آرام نہ بیٹھے. کی آخیا نے تیجی گل, یہ کول دولت کوئی نہیں, اینوں بنا چھڑیا. نبی نے فرمایا میں تمہیں گل دساں, ہائے ہائے جنوں ایدے اثر نہ ہویا وہ سویرے اٹھ کے 6 بادام کھائے کر, رات کو پہوں کے تو سویرے چب کے کھائے, جنوں ایدہ بھی اثر نہ ہویا. پیغمبر نے فرمایا دولت کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے, اللہ پہ نہیں. صدقہ جانا صدقہ جانا, دولت کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے, اللہ پہ نہیں ہوتا. انہاں کہا اللہ دے چکی دیکھے اے قرآن وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, فرماتے ہیں اس کو اللہ نے یہ دیکھ کر بنایا ہے, یہ علمی طور پہ بھی تم سے مضبوط ہے, جسمانی طور پہ بھی تم سے مضبوط. واہ 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 بھائی, علم تے جسم. جسم آندے نے ڈنڈی پٹی, ڈنڈی پٹی تے علم. علم آندے نے وہ ڈنڈی پٹی والی گل کوئی نہیں, ماڑا بندہ بھی ہوئے صاحب علم ہوتے صاحب علم ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ تہاڈے نالوں علم وچ بھی کمال تے وے تے جے کلنا چاہے کوئی جگہ ہو, اے ڈنڈی پٹی بھی ٹھیک ہے. اے دو گلاں کٹھیاں او دے چی ہوندیاں نے جدے وچ اللہ رکھے. تہاڈی کیا بات ہے. فضل الرحمان صاحب عالم دین نے دیوبندیاں دے, ساجد نقوی صاحب عالم دین نے شیعیاں دے, طاہر القادری صاحب عالم دین اہل سنت دے, طارق جمیل اہل حدیثاں دے, تقی عثمانی صاحب دیوبندیاں دے. انہاں دی کوڈی رکھ لو کتے کوڈی. کی گل ہوئی وہ جگہ 100 والے چیمے بہ کے کتے کوڈی رکھ لو, آخو اتنے آؤ بھائی مولویو کچھے پائے, کچھے لے کے آؤ اتنے ویکھیے تو کہڑا کو تھی پلوان ہو. وہ آخن گے وہ بےوقوف ہو, تسی انہوں نے آخیا اتھے تے بڑا گج دے. وہ آخن گے اسی علم دے میدان دے پلوان ہاں. صدقہ جاواں صدقہ جاواں, اسی ایس پیڑی والے میدان دے پلوان نہیں. تو پھر تمہیں پتہ کی آخنا, سارے مولیاں رل کے انہوں نے چلو انج کر لو, اسی کچھے لے کے آنے تے کوڈی کھیڈنے. اج جن تہاڈے کول کوڈی کھیڈ دینا انہاں نوں آکھو سانوں جمعہ پڑھا دو. وہ آخن گے نہیں جی وہ یہ کام نہیں کر سکتے, تو مولوی آخن گے اسی پھر وہ کام نہیں کر سکتے. یہ مطلب کوئی میدان دا پہلوان ہے تے کوئی اتنے ممبر دا پہلوان ہے. جنوں اللہ مقرر کرے وہ میدان چ بھی اوڈا ہی ہوندا تے ممبر تے بھی اوڈا ہی. سارے اٹھاؤ بھائی سارے اٹھاؤ, میدان چ بھی اوڈا تے ممبر تے بھی اوڈا. یہ مطلب ہے اللہ دا مقرر کردہ میدان چ بھی اوڈا ہی تے ممبر تے بھی اوڈا ہی. یہ مطلب ہے کہ جے میدان تے علم دا ممبر او دے واسطے دوویں برابر ہون, نہ او دا میدان چ جوڑ ہوئے نہ او دا ممبر تے جوڑ ہوئے, اللہ دا چنیا تے وہی ہونا چاہیے نا. ہن میرا دل کرتا ہے بندے بندے دے کان چ جا کے پوچھاں یہ معیار یہی ہے کہ اللہ دا چنیا میدان چ بھی اوڈائی تے ممبر تے بھی اوڈائی, پھر اساں علی نو صحیح منیا نا نبی تو بعد. کمال ہے یار, دعا گلاں جو برتری تے وہ نہیں ہو سکتی ہے. خدا دی قسم جڑا ممبر تے آوے تے آکھے سلونی قبل ان تفقدونی, جو دل کردا جے پوچھ لو میں نسل والا نہیں. تے میدان چاہے تے جبریل آکھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو.
لو جی یہ مطلب ہے کہ انہاں آکھیا پہ نہیں جنہ اللہ دے چنے نو چھڑ دیتا او اکثریت ہو گئے. کنے بندے سن رہے ہیں تے باقی 313 کہنے لگے سانو منظور ہے. جڑا اللہ بنایا ہے وہ سانو منظور ہے. اللہ فرمایا ہن میں تواڈے تے رحم دل ہو گیا, ہن تسی صبر کرو گے, تسی میرے بنا چنے نو من گیا نا. تواڈا ایک صندوق گواچ گیا وہ میں تانوں لب دینا, وہ دے نال تانوں فتح ہوندی سی, وہ گواچ گیا. انہوں قرآن دی نظر چاندے تابوت سکینہ یاد ہے جی, اے قرآن چ لفظ نے. اللہ فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. سورہ مبارکہ بقرہ. یہ میں راگ نہ پڑھی ہوں تو ہم آنجل کرنا میرا راگ کو نہیں, میں کی پڑھ میں آیت چھڑی ہے آیت. اللہ فرماندا ہے تابوت سکینہ جس صندوق وچ سکون سی نا وہ تواڈا گواچ گیا ہے. کسے زمانے چ ہوندا سی وہ فرشتے اپنے سر تے چک کے جدے بوئے اگے چھڈ جان گے نا سمجھو میں چنے. وہ حضرت طالوت دے بوئے اگے چھڈ گئے تے نبی نے آکھیا لو بھائی ہن تسی پاویں اقلیت ہو اکثریت تے غلبہ پاؤ گے, اللہ تواڈے تے مہربان ہو گے. وہ تابوت دے متعلق ایک پہر ہے وہ سن لو, میں 50 منٹ ہو گئے نے, 10 منٹ اور پڑھنا ہے. تے تابوت دی برآمدگی بھی ہے, جلدی جلدی نتیجہ ہی صرف دینا, لیٹ ہو گیا. اللہ فرماندا ہے اے لکھیا جی دھیان نہ سننا جی, میں تواڈے کو سوال کرنے نے 5 سوال کرنے نے 5 کسے کو کر لوں گا کدے کو پوچھ. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں صندوق تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا. کیڑی قوم کو؟ بنی اسرائیل. شکریہ, بس اس طرح, بس یہ نہیں پوچھا. بنی اسرائیل. آگے لکھا اس صندوق میں تبرکات تھے. اس صندوق میں تبرکات آندے نے برکت والی شے. برکت والی شے کسے نسبت نال بندی ہے, پیسے نال نہیں بندی. کدی نکاح تو بعد کروڑ روپیہ بھی لگا ہوئے روٹی تے, کدی کسے نکاح تو بعد آکھیا ہوئے آؤ بھائی تبرک کر لو. او بولو یار, او یار بٹیرے بھی پکے ہون. کدی کسے آکھیا آؤ بھائی پراؤنیو تبرک کر لو, نہیں. چنے والے چول پکے ہون, میلاد دا جلسہ ہوئے, خدا دی قسم دیگاں سایہ ہوندیاں نے تے بندے لتر نال نہیں پوچھ دے. تے 2 دانے میلاد النبی دے چول تھلے ڈگے ہونا تے بندے سیانے پھڑ کے آندے نے حیا کرو اے تبرک جے. یہ دا مطلب ہے تبرک کسے دی نسبت نال بنتا ہے. فرماتے ہیں اس صندوق میں تبرکات تھے. کس کے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کے. کدھے کدھے تبرک سن؟ موسیٰ, حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہیں. واہ سو آنے آڑے ہو تو ہی تے چنگے پلے ہوشیار ہو کے بیٹھے. میرے منہ نکل گیا رضی اللہ, تساں کہ نا نا. اے شکر ہے کہ میرے آن تو پہلا تو انہوں کو دس گیا ہے کہ تبرک علیہ السلامہ دے ہوندے نے. سبحان اللہ, واہ واہ, مہربانی کرنا. علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حضرت ہارون علیہ السلام دے تبرکات. فرماندے ہیں ہن تبرک بھی پڑھ دیں. حضرت لکھیا کہ صندوق ہے پتھر دیا تختیاں سن جدے اتے لکھیا سی تورات دا کچھ حصہ. دوسرا فرماندے نے وہ دے عصائے موسیٰ سی, صندوق دے بچے حضرت موسیٰ دا عصا سی. صندوق تے چھوٹا سی خیر, عصا کو دورہ طرح پن پن کے رکھیا ہونا 2 سوٹیاں. وہ عصا تے وڈا سی, وہ دا ٹوٹا وچ پیا سی. چلو پھر لکھیا نے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے کپڑے بھی تھے اور جوتے بھی تھے. یہ دا مطلب ہے جیڑی شاید نبی نہ مس ہو جائے نا تبرک بن جائے. کمال ہے یار, کمال ہے. اوہ موسیٰ علیہ السلام ہے تے جیڑی شاید وہ نہ مس ہو جائے. تو انہوں پتہ ہے کپڑے میں پائے نے, اے ویسکوٹے یہ میں لا بھی چھڑا تے لا کے تر سکنا, جدا ہو گئی نا. سوٹی کس ویلے بندہ رکھ دے ہاتھ کس ویلے پتہ تر سکتا, جدا ہو گئی نا. جتی بندہ کس ویلے پاندا ہے کس ویلے جدا کرنا, جدا ہو گئی نا. یہ دا مطلب ہے نبیاں نال مس ہو کے شہمہ جدا بھی ہو جانا تے تبرک بڑھ جانا. اچھا تبرک بڑھدیاں کیوں نے؟ قمیض نبی دے جسم نو بچاندی ہے سردی گرمی تو,
جتی کنڈے تو بچاندی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سہارا بنتا ہے، بکریاں نے پتھر چاڑ دے سن، یہ مطلب کسے کام میں ہوتا ہے، وہ جڑا کام میں آوے وہ تبرک ہوتا ہے، جڑا چبے وہ تبرک نہیں ہوتا۔ اچھا جڑا صندوق سی وہ خود بھی تبرک سی، وہ صندوق وہی سی جہدے وچ حضرت موسیٰ نو رکھ کے ماں نے روڑیا سی نا، وہی صندوق سی، وہ دے وچ سن موسیٰ دے کپڑے، کسے دی جتی، کسے دی سوٹی، کسے دی کتاب دے کچھ حصے تختیاں، وہ وچ سن، وہ سارے تبرک سن۔ تسی اندازہ لاؤ کہ صندوق آپ تبرک کیوں سی؟ علماء فرماتے ہیں صندوق نے دریا کی لہروں سے موسیٰ کو بچایا تھا، دریا کی لہروں سے موسیٰ کو بچایا تھا۔ اور جو دریا کی لہروں سے لکڑی کا صندوق موسیٰ کو تحفظ دے اور بچائے، وہ تبرک ہوتا ہے، اور وہ ابو طالب جو سارے زمانے سے محمد کو بچائے۔ صدقہ جامع وہ چھوٹا تبرک ہوئے گا، علیہ السلام کو بچانے والے تبرک اور ہیں، صلی اللہ کو بچانے والا تبرک اور۔ ہن سنو جی اللہ فتح کے میں دیندہ سے، وہ فرماندے نے جو قوم کا سردار ہوتا تھا لشکر کا، وہ صندوق کو لے کر آگے آگے چلتا تھا، صندوق کو لے کر آگے آگے چلتا تھا، اور قوم فوج پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ چلتے چلتے جب جاتے تھے سامنے اکثریت آ جاتی تھی تو وہ سامنے صندوق کو رکھ کر آگے حملہ کرتے تھے، اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر۔ واہ 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 واہ، اللہ اقلیت کو اکثریت پر۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو تے ایک ایک تک میری گل بھی پہنچاؤ گے تو تبلیغ دا حق ادا ہو جائے گا۔ تبلیغ واسطے گھر چھڈنا ضروری نہیں یار، تبلیغ تے تسی جتے چائے شاہ پی رہا ہے اتھوں بھی ہو سکتا۔ یہ دوسرے پارے دا آخری رکوع ہے، جیڑا بندہ تانوں اج تو بعد آکھے نا کہ اللہ شارق تو نیڑے وے، کدی تسی وسیلہ کسے دا پاندے ہو، کدی تسی کسے دا پاندے ہو، کدی تسی کسے دا پاندے ہو۔ قادری صاحب نے پوری کتاب وسیلے تے لکھی الحمدللہ۔ ایک میں بھی دلیل دے دینا، پسند آئے تو یاد کر کے اگے کرنا ہے۔ دوسرا پارا کھولنا، آخری رکوع کھولنا، تابوت سکینہ آ جائے گا تو وچ لکھیا ہوئے گا کہ صندوق اگے رکھتے سن تے اللہ انہوں نے فتح دیندہ سی۔ جے لڑنا نہیں، آرام نال کسے بندے نے پوچھو جڑا آندہ وسیلے دی لوڑ نہیں، وسیلہ وچ کی کرتا ہے، اللہ شارق تو نیڑے وے، انہوں آکھی تینوں اس قرآن دا واسطہ ہی جدوں فتح اللہ دیندہ سی، اے صندوق اگے کی کرتا۔ کمال ہے یار، نہ صندوق اللہ ہے، نعوذ باللہ، صندوق تے لکڑی دا صندوق ہے تے وچ کچھ کپڑے نے، کوئی جتی ہے۔ اے دا مطلب ہے من جا، کچھ لوگوں کی جوتیوں میں فتح ہوتی۔ ہائے ہائے، نسبتوں کا احترام کرنے والے ایک لفظ ہے آج یاد کر کے جانا، وہ فرماتے ہیں جب لوگ بد نیت ہو گئے تو اللہ نے صندوق چھین لیا، جب 313 نیت والے مل گئے تو تابوت سکینہ اللہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ مطلب ہے بے نیتوں کے پاس تبرکات نہیں ہوتے، تبرک جگہ ہوندے نے نیت آنے کو ہوندے نے۔ یہ مطلب ہے اگے تابوت رکھ دے سن، فتح کون دیندہ سی؟ اللہ۔ ہوئے ہوئے بہتا ٹائم ہو گیا۔ اللہ۔ پھر آکھو ایک باری، فتح کون دیندہ سی؟ اللہ۔ اگے کی رکھ دے سن؟ تابوت سکینہ۔ وہ تابوت نبیوں کی نسبتاں اگے رکھ دے سن، اگے رکھ دے سن کے پیچھے؟ اگے۔ یہ مطلب ہے جو فتح کا سبب بنے اس کو پیچھے نہیں رکھا جاتا۔ کیا بات ہے؟ جو فتح کا سبب بنے اس کو پیچھے نہیں رکھا جاتا بلکہ احتراماً اسے آگے رکھا جاتا ہے۔ آگے، اوے آگے، آگے کنوں اندر یار تسی میرے مگر ٹر پو تو پھر میں اگے کے ٹر پاں، اگے تو میں ہی ہوں نا، تسی اگے ٹر پو میں مگر ٹر پاں، جڑا سب تو اگے جاندہ ہوئے۔ اگر اس ایتھے قرآن رکھیا ہوئے پھر اگے وہ ہوئے کہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ اچھا یہ جدو مبالغ 5 نکلے نے حسین نو ایتھے کیوں چکیا سی پیغمبر؟ یہ مطلب ہے مستقبل میں اللہ حسین سے وہ کام لینا چاہتا تھا کہ رسول نو اللہ فرمائے اس بیٹے نو ایتھے چک کے لوگاں نو دس سیموئیل کی
اگے رکھتے سن کے پیچھے اگے نبی نے خیبر چ فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر، اور خیر ہوئے تمہاری کون فتح دے گا؟ اس وقت بھی فتح اللہ نے دی تھی، تابوت سکینہ کو آگے کر کے خیبر میں فتح اللہ نے دی علی کو آگے کر۔ آباد رہو بھائی، یہ مطلب ہے جب فتح کے سبب کو پیچھے کیا جائے تو فتح نہیں ہوتی، فتح کے سبب کو آگے رکھا جاتا ہے۔ آج نیتن یہودیاں اکھائیں جے اکھا او پہ پاندے نے جنانی نو اگے رکھے ہیں۔ جنہ فاتح خیبر نو مد نظر رکھے۔ میرے عزیزو، اے نبی دیاں نسبتاں دا احترام کریے، تے اللہ فرماندا ہے ہم اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتے ہیں۔ جدوں دا مسلمانہ نے انہاں تبرکات دا احترام چھڑے نا، ادو جیڑا مرضی آ کے قابض ہو جاندہ ہے، جیڑا مرضی آ کے اڈا بنا لیندہ ہے۔ ایک کمزوری صرف انہاں چ نہیں پائی گئی جیڑے تبرکات دا احترام کرتے ہیں۔ یار جیڑا نبی نال شے لگ کے پیچھا ہو جائے وہ تبرک ہو جاندی، تے جنہاں نو رسول ایتھے با کے آکھے آ بھی میرے وچوں ہے، آ بھی میرے وچوں ہے، تے آ بھی میرے وچوں ہے۔ اس اہل بیت دا احترام کرنا سی تے اسا غالب آ جانا سی۔ تواڈے سامنے پوری دنیا تے اثر پہ گیا ایس جنگ دا، ایس ویلے نسن نو راہ نہیں پہ لبدا، نیتن یاہو تے ٹرمپ نو پہ کیڑے پاسے نسیے۔ ہن پاویں اللہ معافی دے کروڑ واری اللہ نہ کرے ایٹم بم چلا دین، ہار کے چلانا نے انج ہو نہ دی بس گئی ہے۔ یہ بس کران وچ نا یہ کوئی اسلحہ نہیں، صندوق وچ ایٹم دا بم دا بٹن نہیں سی جڑا اگے رکھتے سن، اور صندوق وچ میزائل سی، صندوق وچ اسلحہ سی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پہ مسلمانوں اعتبار کرو۔ قبلہ میں جملہ کھڑ لگا، قرآن کے مطابق تبرکات اسلحے پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سی لوڑ سعودی عرب نو کسی دے سامنے چکن دی، یہ پیغمبر دی بارگاہ دا احترام ہو گیا۔ جنہ کو ایڈی وڈی ذات ہے اتھے تے نبی دی آل دا ہے۔ حضرت امام رضا نبی دی نسل چ ایک امام ہے، نبی دا بیٹا امام رضا، ایک اتھے دفن ہے تے اینا انہاں چ کانفیڈنس ہے تے جتھے مصطفیٰ دفن ہوئے تھے تے بہت ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، احترام بندے کر دے تے تیاں علی دی اینج روندیاں جاندیاں۔ احترام اے بڑیاں محترم ہستی، اے جڑے بیٹے بیٹھے ہو مولا تواڈی زندگی کر بیٹا، تسی اللہ بہت تواڈی زندگی دراز کرے۔ مہنگے تسی ہو، تسی مہنگے تیاں دے آؤں تے اسا لڈو کو نہیں سن ونڈے، تواڈے آؤں تے ونڈے تے یہ تے دجی ہو پائے تے بندے افسوس کرن ٹر پیندے، پتر چوتھا بھی ہو پائے تے لوگ آندے نے پھر رنگ لگ گئے، پہلا جوڑی رلائی سی ہن جوڑی نال جوڑی رل گئے۔ ایک میں تانوں دساں بچیو، تسی سانو بہت عزیز تے بہت پیارے ہو، لیکن تسی تیاں نالوں قیمتی نہیں۔ تواڈے گھر چ لوہے دیاں شیواں باہر پئیاں نے تے سونا پچھلے اندر پیا، قیمتی شے لکا کے رکھی دی ہے۔ جے پتر قیمتی ہوندے تے اسی پتراں نوں لکا کے رکھ دے، تے جے پردے چ تیاں رکھیاں نے تے منو پھر تیاں قیمتی ہوئیاں نے، تے تیریاں میریاں اینی قیمتی ہیں تے سوچ مصطفیٰ دی بیٹی کنی قیمتی ہوگی، علی دی بیٹی کنی قیمتی ہوگی۔ دکھ ہے وے کسے مزاج نہیں ویکھیا قبلہ۔ حضرت علی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے پیغمبر دی قبر زیادہ دور نہیں سی، اے تواڈا جتھے سامنا ستون ہے نا ایتھے پیغمبر دی قبر ہے اج بھی، تے جتھے اے تواڈا نا پئی ہے ساری ایتھے جناب سجدہ دا دروازہ اج بھی، اصحاب صفا دا چبوترا درمیان تے نال تسی جنت البقیع دے باہرلے پاسے جاؤ تے باب جبریل لکھیا ہے، وہ جتھے باب جبریل لکھیا نا وہ بطول دا گھر سی۔ اللہ تانوں سارے نے ایک باری بکھا چھڑے ضرور، وہ حضرت سیدہ زہرا دا گھر سی۔ اس گھر چوں نکل کے تے درمیان چ اینی مسجد سی جنہ تہاڈا امام کوٹے وڈی نہیں سی، 7 ستون سن ایسے کھجور دے اتنے کھجور دے پتے سن، کنی کسی مسجد نبی بالکل ہی نہیں، آج کل لمبی ہو چکی توسیع ہو چکی، اصل وہی ہے۔ اگر کدی موقع ملے نا وہ ضرور 2 نفل پڑھ کے آیا جی، اصل وہی جی نبی دے بالکل روزے دے نال 7 ستون تے سانتے علماء فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبی تسی جا کے نماز پڑھنا چاہو
تے کسے طریقے انہاں 7 ستوناں والی جگہ تے پڑھو. اصل وہ مسجد نبوی وہ دے وچوں گزر کے بی بی پاک نے نانے دی قبر تے جانا سی. دوویں بھیناں مہینہ پوچھدیاں رہیاں نے مولا علی نو سانو بابا تسی اجازت دیو تے اسی نانے دی قبر. مزاج ہی ہوندا جی تواڈے میں ہائے تو صدقے ہاں میرا آنسو آ گیا تواڈا آ گیا. انیاں عظیم بیبیاں انیاں محترم بیبیاں. بیبیاں فرمایا نانے دی قبر تے جانا ہے تے راج بازار بھی کوئی نہیں تے دکان بھی کوئی نہیں مسجد چوں گزر کے جانا ہے. حضرت علی نے فرمایا اندھیری رات وچ کھڑاں گا جدن چن بھی غائب ہویا تارے بھی غائب ہوئے بدل بنیا ہویا نا مدینے تے ادن کھڑاں گا. خدا دی قسم ادن تیاں آکھیا بابا اج ویکھو اندھیری رات ہے چن غائب ہے تارے بھی غائب نے بہت اندھیرا. فرما دے اج لے کے جاؤں گا. آباد رہو جی. آنج اگے کھلوتے نے مولا علی میں بنا کے گل نہیں کر رہا میں روایت پہ پڑھ. پیچھے حضرت زینب و کلثوم کھڑے ہوئے ماں دی چادر سر تے رکھی مکمل پردہ کیتا. 2 بھرا دوواں پاسے کھڑے ہوئے اگے حضرت علی. پہلا قدم حضرت علی نے مسجد دے اندر رکھ. مسجد دے وچ دروازہ کھلدا سی گلی نہیں مسجد دے وچ دروازہ سیدھا کھلدا سیدھا مسجد دے اندر آئے نے سامنے ایک دیوا پہ بلدا سی. حضرت علی فرمایا رک جاؤ. اگے جا کے میرے آقا نے موڑے تو چادر اتاری تے دوروں ہوا دے کے نا تے وہ دیوا بجھا چھڑیا. حضرت حسنین نے پوچھا بابا چراغ کیوں گل کیتا جی؟ فرمایا بیٹا یہ مسجد ہے عام کرتے نہیں نا اتنے تہجد گزار بھی تو کوئی آ سکتا ہے تے جی اس ویلے کوئی تہجد پڑھن آ گیا تمہیں پتہ ہے اس ویلے اے جڑا میں کیڑی مثال عرض کراں اے قرآن پاک دے اوتے اس ویلے رومال ہے تمہیں قرآن نظر آ رہا کہ رومال نظر آ رہا. ہاں بیبیاں دے چہرے تے پردہ سی چادر سی. حضرت علی فرمایا میری شرافت گوارا نہیں کر دی کسے تہجد گزار دی نظر میری بیٹی دی چادر تے چہرے تے نہیں یارا چہرے تے نہیں چہرہ تے ٹکیا والا تے نہیں چادر تے. ہون بندے سانو ویکھ کے ہس لین کہ کیوں رونے ہیں. جڑا شریف باپ تیاں دیاں چادراں تہجد گزاراں تو چھپاندا رہا او دی بیٹی یزید دے سامنے آ چکا. نہ کسے نو ترس آئے نہ کسے نو رونا ہے چھڈو اس گل ادا ٹھیکہ کوئی نہیں ایویں دل دا دکھ ہے جڑا اسا پڑھنا ہے. او بیٹی 21 رمضان نو تابوت واسطے میں 2 ترجمے کرنا 21 رمضان نو او بیٹی حجرے دے اندر بیٹھی سی جیڑی رات نو پیو دے بجھے چراغ وچ نانے دی قبر تے جاندی او دے دروازے تے سامنے کھلو کے حضرت عباس نے آکھیا بی بی تانوں بابا یاد کر. میں صرف میں نا گھنٹے تو 7 منٹ پڑھ گیا زیادہ پڑھ گیا ہوں میں زیادہ نہیں. تابوت منگوانے ہاں ایک آنسو آ گیا تو میں تابوت منگوا رہا. فرما دے تانوں بابا یاد کر. تساں محسوس نہیں کیتا زہرا دی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. فرماندے نے میں تے اماں تو بغیر صدقہ جاواں کدی بابے تے سامنے نہیں ہوئی تو بابا میں کتنے پہ یاد کر دے. فرماندے نے بی بی جان حضرت عباس فرماندے نے بابا جان اپنے کمرے چ نے تے تانوں یاد کر دینا میری زینب بیٹی نو لے کے آؤ. خدا دی قسم میں حیا تو حیران ہو گیا. بی بی فرماندے نے عباس میں ایتھے کھڑی ہاں ایک واری بابے کول جا تے انہوں پوچھ کے آ اتھے حسن بھی موجود ہے حسین بھی موجود ہے محمد انفیہ تے عباس بھی موجود ہے تے میں تیرے سامنے آن لگیاں ماں تو بغیر میں اتھوں ٹر کے تیرے سامنے آواں گی ضرور پر ایک گل تے دسو میرے آن دا انتظام کی کیتا تساں ہائے کیتی ہے نا. حضرت علی دا انتظام سنو. فرماندے نے بیٹی میری نواکو اگے حسن ہوئے پیچھے حسین ہوئے ادھر عباس ہوئے ادھر محمد انفیہ ہوئے چون ویران دے بچکار ٹر دی. شریف پیو دے سامنے ہونا پسند کریں گی. بی بی نے لفظ منہ چو کڈیا فرمایا تیرے تو بھی صدقے بابا تیرے انتظامہ تو بھی صدقے. عزیزو 4 بھرا 4 چفیرے ہو گئے. ماں دی چادر سر رکھ کے ٹری ہے نا بی بی 4 قدم ٹری ہے تو بی بی دی پیشانی حضرت امام حسین دی کان تے لگی. حضرت امام حسین رک کے حضرت امام حسن رک کے فرماتے نے اماں دی جائی تسی ٹھیک ہو طبیعت تہاڈی ٹھیک ہے تہاڈا متھا میری کان تے لگ گیا مولا رک گیا. فرماتے نے ویر میں ٹھیک ہاں ایک مہربانی کریں جدو بابے دے بالکل سامنے جائے نا
ایک دم اگو نہ ہٹی میں پہلی باری بابے نے سامنے حضرت امام حسن فرمایا ٹھیک ہے اماں دی جائی ٹرتے ٹرتے جو بروہ لنگ کے سامنے آئے نا قبلہ حضرت علی علیہ السلام آج لیٹے سن قبلہ میں کی دساں امیر المومنین دی جڑی حالت سی نا اتنی وزنی تلوار کوفے وچ کوئی نہیں سی جدن ضرب وجی ہے نا ایڈی وزنی تلوار کوفے چور کوئی نہیں سی زہر وچ کنے دن اس بجائی رکھی ہے تے میرے آقا نے جدو سجدے سر رکھیا ہے جا رسن سجدے وچ اسے سامنے آ کے دوڑ کے سینے تے تھلے رکھ کے لیٹیا سی ایک کٹ کے تلوار دو ہاتھاں سے پھڑی ہے وزنی بھی بڑی سی زہر چ بجھی سی روکن والا کوئی نہیں سی اس میرے آقا دے سر چ اتنی زبردست ماری ہے علماء نے اخیر کر دیتی ہے لکھن دی او فرماندے ہیں حضرت علی کا سار ایسے کھولا جیسے قاری کے سامنے قرآن اے تساں ویکھیا اے ایڑی نا جگہ جی اے جگہ قبلہ ایتھوں تک تلوار وچ آئی تے سار آنج کھلا آج یہ جنازہ مولا علی دی شبیہ ہے تے میں مولا علی نال ایک گل کرن لگا شاید کسی دی ہائے آ جائے تساں صرف میرے نال شامل ہونا بڑا دربار ہے تسی ذرا اثر لو گے تے تھوڑی آسانی میرے واسطے ہو جائے گی میں نہ مولا علی تسی بڑے مظلوم ہو اول مظلوم لکھیا ہے نا مولا علی السلام علیکم یا اول المظلوم اے پہلے مظلوم تیرے تے سلام ہوئے تہاڈی مظلومیت تو صدقے ہاں پر میں مجبور ہاں میرے اندروں کربلا پہ نہیں جانتی میرے اندروں کربلا کیوں نہیں پی جانتی میں مولا علی نہ گل کرنا میں کہا آقا تہانوں ضرب لگی ہے نا آنج تے سار کتاب آنگو کھلا ہے تساں پتراں دے آؤندیاں نو سار دو ہاتھاں نال جوڑ لیا سی میرا خیال ہے کچھ بندے میرے نال دور پہنچ گئے آباد رہو جی بہت شکریہ کوئی پرانے بندے بیٹھے نے جڑے پہنچ گئے بعد چ بیٹے آئے نے انہاں آ کے اتنے امامہ بد ہے لیکن پتراں دے آؤندیاں نو تساں دو ہاتھاں نال کھلا سار آنچ جوڑ لیا لیکن جدنوں حضرت عباس نو ضرب لگی حضرت عباس کو امام حسین پہنچ کے فرماندے نے بابا تیرے ہاتھ نال سار تساں دو ہاتھاں نال سار پھڑ لیا میرے ویر دے ہاتھ پہلے اینی آواز سی جنازہ ہونا چاہیے سی میں اگلا جملہ پڑھ دینا حضرت امیر المومنین دا سر مبارک تے ایک پٹی بدی سی اتے امامہ بدہ سی چہرہ مبارک زرد ہو چکا سی میرے عزیزو جدوں بیٹی پہنچی ہے امام حسن دے پیچھے حضرت علی علیہ السلام نے آنج اکھ کھولی تے فرماندے نے حسن بیٹا میرا تے میری تی دا راج صدقے جاواں تواڈے درد تو میرا تے میری تی دا راج ایک پاسے حضرت امام حسن دی اکھاں چ آنسو ویکھ کے مولا علی فرماندے نے حسن بیٹا میں آکھیا اگوں پیچھے ہٹ تو رویا کیوں فرماندے نے جویں تسی پے ہوندے نا پیچھے ہٹ جا بڑی جلدی فرماندے ہو تو میں نے اماں دی جائی آندی ہے میں اماں تو بغیر پہلی باری یہ شریف باپ دے سامنے ہونے لگی ہاں تے میں ذرا ایک دم نہ ہٹی میں نے شرم آتا ہے حضرت علی فرماندے نے ہن بیٹا تو نہیں ہٹنا ہن میری بیٹی تینوں آکھے گی نا تو ادوں ہٹنا بہتی دیر نہیں جی لگی اے پیو دے منہ چ کسے دھی واسطے بڑا اوکھا جملہ ہے جدوں مولا علی فرمایا زینب بیٹا میرے آخری سار قبلہ جڑے ویلے میرے آقا نے آکھیا نا میرے سار آخری نے خود بی بی زینب فرمایا حسن ویر ایک پاسے ہو جا میں یتیم ہو رہی عزیزہ جدو امام حسن سائیڈ تے ہوئے نا او تھی جڑی ماں دے پیچھے کھلو کے گل کر دی تھی تو سب محسوس کرنا ہے اس تھی نے سدھا جا کے نا تے پیو دے سینے تے اپنا منہ رکھا جدو میری آقا زادی نے ایتھے چہرہ مبارک رکھے ہے تے اے ریش سی نا خون نال رنگین جڑی ہوئی سی اس ریش نو میری مرشد زادی نے انہاں دوواں ہتھاں نال پڑھیا اے آنج تی پہ ملدی ہے آنج کول حضرت امام حسن حضرت امام حسین سارے برا کھلو کے رو رہے نے تسلی نال تی پہ ملدی ہے پیو نو آخری ویلے میں پھر مولا علی نال مخاطب ہوں میں نہ یا علی تسی مظلوم تو بڑے بڑے ہو لیکن جدو تی تو انو آخری ویلے ملنا ہی ہے اس ویلے تی نو نہ ہٹان والا کوئی نہ مارن والا کوئی جدو سکینہ شبیر نو ملنا ہی فرات المو کر کے فرماتی تھی چاچا میں نو چھوڑان والا کوئی نہیں میں نو بابے نو ملن بھی نہیں دیں دے آج بی بی نے دووے ہاتھ رکھے نے تے آج پیو دیا اکھا چکھا ملیاں نے تے حضرت علی رو پہنا جویں روئے نے نا اے تیاں پاویں کڈیاں دلیر ہون نہ پردش بیٹھیاں اے پیو نو روندا نہیں ویکھ سکتا
تمہیں انتظار ہے، ویکھ رہا ہوں انتظار، میں نے پتا تو میں تمہیں ایک گل دساں، 2 جملے میں پڑھنے، ویسے تسی ادھروں بار بار وہندے ہو، جنہ انتظار یہ بی بی زینب نو ہے نا، تواڈے چوں کسے بندے نو ہو نہیں سکتا، نہ مینوں ہو سکتا، تسی تھوڑا جہا انتظار کرو۔ پردہ داراں کول میں دعا لینا چاہنا، پردے چ مسرورات چ بیبیاں پاکاں دی روح مبارک آئی ہوئے گی، بس تساں نہ اینا کرنا ہے کہ تساں 2 جملے میرے کو سننے، بالکل جنازہ تیار ہے، میں اعلان کرنا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا میں تیرے وارثاں ہاں تیری شجاعت دی، مینوں نانے نے پہلے دن چک کے آکھیا سی زین اب اے میری بیٹی پیو دی زینت ہے، میں تیری شجاعت دی بھی زینت ہاں، میں تیری دلیری دی بھی زینت ہاں، موت تو نہ تسی ڈردے ہو تے نہ تیری دھی ڈردی۔ ایک میں تانوں گل دساں، ایک مینوں ضرور دسو، روئے کیوں؟ مولا علی فرماتے نے صرف اس دین دی وجہ تو رویا، جس مسلمان نے مسجد رنگین کر دیتی ہے، نہ ساجد دا حیا کیتا نہ مسجد دا، نہ مسجد دا تے خون ساری مسجد نال بھر دیتی ہے، غیر مسلم تے نہیں سی، مسلمان بن کے آیا ہے۔ میں پتر رونا اس واسطے ہاں، ایک کل نو مسلمان دین مصطفیٰ دا کی کرن گے۔ ایتھے بی بی ایک گل کیتی ہے تواڈے دل نو ہاتھ پہ جانا، بی بی فرمایا بابا جویں نانا غدیر چوں مطمئن ہو کے گھر آیا سی نا، تسی مطمئن ہو کے دنیا چھڑ جاؤ، جدوں تیرے پتر مک گیا میں باہر آ گیا، میں تیرے دین دی حفاظت تیرے پتروں تو بعد اج کراں گی کہ لوکی میری آواز نو پہچانن گے، نہیں آکھن گے نہیں بول رہے، جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطول رہاں گی، باہر آواں گی تے علی بن جائیں گے۔ حضرت علی مطمئن ہو گیا۔ ہن پیو دھی دے درمیان کوئی شے حائل نہیں سی، آخری جملے 3-4 کڈا کو اہم ٹائم سی جدو بی بی پاک اس بابے نو جنوں پیو دے پیچھے ماں دے پیچھے کھلو کے ملتے سن، اہم سی نا، اہم سی۔ تو اسی حیران ہونا ہے، بی بی ایتھے بابے نو پھڑے تے پیو تی گلاں پہ کر دیں تے حضرت علی دی توجہ بی بی پاک تو ہٹ گئی۔ کوئی اہم ہی گل ہوئے گی نہیں؟ اہم ہوئے گی، بڑی اہم ہوئے، ایک دم حضرت علی دی توجہ ہٹی، تو اسی حیران ہو گئے ہو اتنے اہم معاملے تے توجہ کیویں ہٹی؟ ایک دم حضرت علی توجہ دھی دے چہرے تو ہٹا کے فرما دیں عباس رویا ہے، تو غور ہی نہیں فرمایا، ایک چیخ آئی ہے جنہیں توجہ ہٹائی ہے، حضرت علی فرما دیں عباس رویا ہے، فرمایا بیٹی جی میں تو میرا رون نہیں نہ برداشت کر دی، میں اپنے بہادر بیٹے کی چیخ برداشت نہیں کرتا، بلاؤ میرے عباس نو۔ یار چھپ تو چھوٹے عباس سن، جدو لیاندہ گیا تے سامنے کیتا، بالکل پیو دے سامنے، بالکل بچے سن حضرت عباس سارے پراواں تو چھوٹے، آواز آندی ہے میری شجاعت دے وارثا، اور میریاں تیاں دا مان تو کیوں روئے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں صرف 10 کے جانا جے مینوں کدے حوالے کر کے۔ مولا فرماتے ہیں حسین ہاتھ ودا بیٹا، حسین دا سلام دے ہاتھ چ عباس دا ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں عباس تو میرے حسین دے حوالے، اے آکے اٹھنا ہے تو پھر اٹھنا ہے، اے آکے بہ گیا تو پھر بہ جانا ہے، اے آکے تلوار چکتے چکنی ہے، اے آکے رکھتے رکھنی ہے، بابا جی میں تیرا حکم ہے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں بابا جے بہادر پتر میرے حوالے کیتا ہی تو میں مظلوم کے دے حوالے۔ فرمایا زینب بیٹی ہاتھ ودا، زینب نے ہاتھ ودایا، میرے مولا دا ہاتھ بی بی دے ہاتھ رکھ کے مولا فرماتے ہیں حسین تو میری بیٹی زینب دے حوالے۔ تسی حیران ہو گئے ہو، حضرت زینب اگے بڑھ کے فرماتے ہیں بابا مک گئی گل، جی عباس حسین دے حوالے تے حسین میرے حوالے، لوکی تیاں نو پتراں دے حوالے کر دیں، تسا پتر دے حوالے، تے مینوں دسو نا جے تیرا پتر میرے حوالے تے میں تیری دھی کے دے حوالے۔ مگواما جنازہ میرے آقا نے فرمایا زین العابدین نو لے آؤ، سید الساجدین نو لے آؤ، 2 سال دے سجاد نو حضرت محمد عرفیہ ہتھا دے اٹھا کے لے آتا ہے، چھوٹے جے زین العابدین علیہ السلام دے ہاتھ بی بی زینب دا ہاتھ رکھ کے آخری جملہ پھر روح پرواز کر گئی۔ میرے مولا فرماتے تو جان سجاد جانے، بازار جانے تے دربار جانے، روح حیدر دی پرواز کیتا ہے، لیاؤ میں جنازہ حیدر کرار دیا بیٹیوں نے پرسا دئیے، تے ایک باری اعلان کریے مسلمانوں حیدر کرار دا جنازہ، مسلمانوں حسنین دے بابے دا جنازہ۔